ایک بار پھر آپ کا شکریہ اور ویلکم بیک، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے لیے محترم و مکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ 2-3 دن پہلے حضرت ہم نے افطار میں موضوع رکھا تھا بیعت کا۔ جی، ایک نیا سوال آیا ہے کیا؟ کہ اگر کوئی کسی پیر سے بالمشافہ مرید نہ ہو تو وہ کہتا ہے ہم مزار سے مرید ہو جائیں گے اور میں غوث پاک کا مرید ہوں، یہ ایسا ہو سکتا ہے ویسے؟ نہیں، ایسے آپ نے صحیح کہا، بہت سارے لوگ اس قسم کے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں غوث پاک کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں داتا صاحب کا مرید ہوں، داتا صاحب کا، یعنی ڈائریکٹ۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور ایسا طریقت میں ممکن نہیں ہے۔ جو حیات ہو اس سے بیعت ہو سکتا ہے، مزار سے فیض لیا جا سکتا ہے مراقبے کے ذریعے، اور ویسے بھی جس طرح کی چلہ کشی ہے کہ کسی مزار کے پاس جا کے آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا، کوئی ورد کیا اور صاحب مزار سے فیض حاصل ہوا کہ حضرت خواجہ صاحب داتا صاحب کے مزار پہ گئے اور 40 دن چلہ کیا، فیض و برکات حاصل ہوئے، تو فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، واہ واہ، ناقصارہ پیر کامل کاملار رہنما۔ وہ ایک چیز الگ ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں صاحب مزار سے بیعت ہوا، یہ غلط ہے۔ ان کا حیات ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو ہمارے عقیدے میں تو وہ حیات ہی ہیں، روحانی طور پہ وہ موجود ہے، لیکن ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دست بدست، تو یہ ضروری ہے۔ تو جو اس طرح کہتے ہیں تو وہ آپ سمجھیں کہ وہ غلط ہے۔ دوسرا حضرت، یہ کوئی خالی رسم تو نہیں ہے نا، پھر آپ نے ان کی صحبت بھی اختیار کرنی ہے، تعلیمات بھی لینی ہے، بالکل، اپنی دل کی کیفیت بھی بتانی ہے، پھر وہ آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے، تو یہ تو ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ بالمشافہ ہو۔ ہاں بالکل، تاکہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر نا فیض حاصل کرے نا، وہ آپ کو ہدایت بھی دے۔ کوئی آپ کہیں پر لغزش آپ سے ہو رہی ہے، کوئی خطا ہو رہی ہے، وہ آپ کی اصلاح کریں۔ وظائف میں، چلہ کشی میں، یا کسی عمل میں آپ سے کوئی لغزش ہو رہی ہے تو پھر وہ آپ کی اصلاح کریں کہ تمہاری جو ترقی، روحانی ترقی میں جو رکاوٹ ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ اچھا حضرت، یہ آج مولا علی کا یوم بھی ہے، تو یہ ہمارے سارے سلسلے، اکثر سلسلے مولا علی کے دربار میں ہی جا کے پہنچتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی، اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ حضرت علی جو ہیں شہنشاہ ولایت، واہ، ولایت وہیں سے چلی، تو اس لیے تمام اکثر سلسلے جو ہیں تقریباً وہ سارے جو ہیں وہیں سے چلتے ہیں اور انہی سے روحانی طور پہ فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ کڑی ہے سلسلہ جو ہے، ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، یہ پورا وہاں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے روحانی طور پر، کہ ان کے بعد حضرت حسن بصری ہیں، پھر اس کے بعد اور دیگر ہیں، تو یہ سلسلہ پورا یعنی موجودہ جو بھی ہے وہاں تک سلسلہ چلا۔ بلکہ میں نے آپ کے ہاں خانقاہی نظام میں کسی بزرگ سے یہ بھی سنا ہے کہ جو کامل پیر کی جو 3 نشانیاں یا شرائط ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ اس کا سلسلہ بھی پرفیکٹلی جا کر مولا علی سے ملتا ہو، منقطع نہ ہو راستے میں، منقطع نہ ہو۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئے، ہاں، بہت سارے نے لکھ لیا اپنا سلسلہ محمدیہ، دیکھیں، تو بھئی یہ کون سا سلسلہ ہے؟ ہاں ایسے بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب پوچھا کہ نہیں، ہم نے تو ڈائریکٹ لے لیا، تو ڈائریکٹ کا تو یہاں پر ہے نہیں، یہاں تو انڈائریکٹ سلسلہ چلتا ہے، کڑی سے کڑی، سلسلے کے معنی کڑی، اپروول لینی پڑے گی۔ ہاں لینی پڑے گی، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، یعنی یہاں سے سلسلہ پورا جا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ واہ، اسی لیے مشائخ طریقت یہ کہتے ہیں کہ جب سلسلے میں آپ داخل ہو جائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک پوری زنجیر ہے، جیسے زنجیر یہاں سے آپ ہلائیں تو وہاں تک جنبش ہوگی، تو یہاں اگر کوئی خطا ہوگی تو وہاں تک خبر پہنچے گی۔ اللہ، تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے، اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی طرف ایک اہم سوال۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بات بات پہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو دونوں طرف سے بتائیں، جو ہمارے سامنے بات بات پہ جھوٹ بولے اس سے نبرد آزما کیسے ہوں، اور اگر کوئی بندہ اس میں ہی عادت ہو جھوٹ بولنے کی اور وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے اس عادت کو، تو وہ خود کیا کرے؟ اب یہ 2 سوال ہو گئے۔ پہلی چیز تو یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے، دوسرے کو تو بعد میں ہم دیکھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو کم بولے۔ کثرت کلام جو ہے نا، یہ کثرت جھوٹ کی علامت ہے۔ آپ دیکھ لیں جو زیادہ بولے گا وہ جھوٹ بولے گا،
इसीलिए बुजुर्गों ने कहा कि क़िल्लत कलाम, क़िल्लत ताम और क़िल्लत मनाम। कम खाना, कम बोलना, कम सोना, इसमें आफियत है। वाह और वाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन समता नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पाई। तो खामोशी में नजात है। तो पहली चीज़ ये कि कोशिश करे कि ज़्यादा खामोश रहे, और दूसरी चीज़ ये कि इस्तग़फ़ार का विर्द करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बस ये पढ़ता रहे चलते फिरते जब भी, और ख़ुद कोशिश करे कि गैर ज़रूरी बात ना करे। अब आप देखें कि हम खुद अगर अपना जायज़ा लें जी। या हम टेप लगा के अपने पास रख दें और उसके बाद उसको सुने, तो हमें पता चलेगा हम कितनी गैर ज़रूरी बातें करते हैं। हाँ, कभी हुकूमत पे तनकीद, कभी सियासी लीडरों पे तनकीद, कभी फलां पे तनकीद, कभी दोस्तों पे, ये सब बुराई में शामिल हो रही, ये सब झूठ में आ रहा है। इसी से ज़बान का असर ख़त्म होता है और फिर दुआएं कबूल नहीं होती। यानी खुद इस्तिग़फ़ार पढ़े। खुद इस्तग़फ़ार पढ़े अगर कसरत के साथ। सामने वाला हज़रत ऐसा मिल जाए जो बात बात पे झूठ बोलता हो, तो हम उसको पकड़े कैसे? देखें, पकड़ना तो मुश्किल है, मतलब हमें ये तो पता चल जाता है कि झूठ, और झूठ जो है ना वो छुपता नहीं कभी। आप देख लें कितने ही आप छुपाने की कोशिश करें, और एक झूठ अगर बोलेंगे उसको निभाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ेंगे। नहीं ये ऐसा नहीं तो ऐसा था, ऐसा नहीं तो, उसको घुमा रहे हैं खामख़ा, सही। लेकिन झूठ फिर झूठ है। और एक सच बोल दें उसी में अमन है, उस वक्त तो थोड़ी परेशानी होगी। उसी में, हाँ, लेकिन उसी में आफियत है उसी में कि आफियत। सच बोल दिया। ठीक है। तो उससे बचने के लिए, यानी अपने आप के लिए तो इस्तग़फ़ार है, और ऐसे शख्स से कोशिश करें कि कम कलाम हो। कम कलाम हो। कराची उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सैर का वक्त हो चुका है, तो अब चलते हैं ब्रेक की जानिब। वापस लौटेंगे, अज़ान फ़जर होगी लाइव, और अज़ान फ़जर के बाद हमारे हुसैन यूसुफ मेमन, साजिद कादरी और दीगर सनाख़ा कलाम भी पेश करेंगे। रूहानी गुलदस्ता होगा, डॉक्टर शफ़ी साहब से गुफ्तगू भी करेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस बंदों से
آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آخری چند منٹس رہ گئے ہیں. طویل نشریات تھی آج ہماری شب شہادت علی کے مناسبت سے اور ساتھ ساتھ پہلی طاق رات. اچھا سید صاحب یہ بتائیں, سب سے اہم معاملہ ہے تنہائی. بندہ بظاہر کچھ بھی ہو, تنہائی پاک نہیں تو کچھ نہیں, کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے, یعنی اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے. خیالات میں پاکیزگی ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کس طرح سے خیالات میں پاکیزگی ہے؟ خیالات میں پاکیزگی کے لیے سب سے بہترین چیز درود پاک. جتنی کثرت سے ورد کریں گے اتنے زیادہ خیالات پاکیزہ ہوں. واہ واہ واہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر وظیفے کے اول اور آخر درود, ہر دعا کے اول اور آخر درود, اور ہر وقت اگر اس کا ورد کیا جائے تو خیالات پاکیزہ ہوں گے, ذہن پاک ہوگا, زبان پاک ہوگی, اور زبان پاک ہوگی تو دعائیں قبول ہو جائیں. کیا بات. تو اس لیے بعض بزرگان دین ایسے بھی تھے جنہوں نے کئی کروڑوں مرتبہ درود پڑھا اور وہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو. تو جو جتنی کثرت سے پڑھے گا اتنا ہی وہاں مقبول ہوگا, اور جو وہاں مقبول ہے وہ پوری دنیا میں مقبول. واہ واہ. اصل مقبولیت ہے ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات. ہم سوچتے ہیں یہاں ہماری شہرت ہو جائے, ہم یہاں مقبول ہو جائیں. وہاں کی فکر کریں, اگر وہاں مقبول ہو گئے تو یہاں خود بخود مقبول. بہت خوب. تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کثرت سے درود پاک پڑھیں. اچھا جی, روحانی گلدستہ کا بمپر نہیں چلا. روحانی گلدستہ حضرت روضہ رسول کب کھلے گا؟ تو سرکار چاہیں اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ہم ان سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی. ہم سے کیا ایسی خطا ہو گئی جو سرکار نے دربار بند کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دربار بند کر دیا. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب ان کی نگاہ کرم ہو جائے گی سب کھل جائے گا. سب زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے واہ لیے, واہ. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں گے وہاں, تو سب کچھ انہیں کے لیے. سات رمضان کا میں نے سنا تھا, تو 5 رمضان کو میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ اب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ سنا ہے کہ 7 یا 8 رمضان کو کھل رہا ہے. جی. لیکن باوجود نہیں کھولا انہوں نے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ 23 رمضان سے لے کر 5 شوال تک تو کرفیو لگ رہا ہے پورے سعودی عرب میں. تو اب کیا کریں, اور رمضان مبارک بھی جا رہا ہے, تو ناراضگی لگتا ہے بہت اونچے لیول کی ہے, خفگی بہت اونچے لیول کی ہو ہے. سکتا ہے. تو آپ روحانی بزرگان دین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, کیا کریں؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے ابتدائی رمضان میں ہم نے بتایا تھا کہ پورے عالم اسلام کا اگر ہم جائزہ لیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں تو سراسر ہم قصوروار ہیں. کشمیر میں کیا ہوا, عالم اسلام خاموش ہے. برما میں کیا ہوا, مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا, قتل عام کیا گیا, عورتوں کو لٹکا دیا گیا درختوں پر, کیا ہوا, عالم اسلام خاموش ہے. شام کی سرزمین جس کے لیے سرکار نے دعا فرمائی, اللہم بارک لنا فی شامنا, جو کثیر تعداد میں انبیاء, اولیاء اور تابعین, تابعین, بزرگان دین وہاں آرام فرما ہیں, وہ مقدس زمین, وہاں پر کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ. وہاں کی بچی وہ روتی ہوئی دعا کر رہی ہے کہ مولا مجھے اپنے پاس بلا لے, میں آ کر مسلمانوں کی شکایت کروں. اللہ اللہ. بھوک سے وہ کہہ رہی ہے کہ میں آ کے جنت میں کچھ کھا لوں گی. اس طرح بچے, یعنی انہوں نے اپنے گھر کے ملبے پر تو روزہ کھولا. اس قسم کی تصاویر آئیں, عالم اسلام خاموش. تو پھر سرکار ناراض نہیں ہوں گے تو کیا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نہ ہو تو کیا ہو. تو ہم سب مسلمانوں کو, بلکہ کسی نے کہا تھا اور میں نے وہی بات یہاں بھی کوٹ کی تھی کہ اگر تمام عالم اسلام کے حکمران بیت اللہ میں جا کر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں, یہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تو ایکسیپٹنس ضروری ہے کہ ہاں میں گناہ گار ہوں, یہ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں, ہم یہ 50, 60, 70 ملکوں کے سربراہ موجود ہیں, اور اب ہم نہیں لڑیں گے اور اب یہ خطائیں نہیں کریں گے تو ہوگا نا. بالکل, یہ تو اس کے لیے تو پہلے متفق ہوں. یہی اصل تو ثانیہ یہی ہے نا کہ متفق نہیں ہے اپنے, یعنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھ کہ نہیں ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس لیے خیر ان کی تو بات جو بھی ہے, یہاں ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی اپنے طور پر تو کم سے کم معافی مانگ سکتے ہیں نا, اور دعا کر سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے, تو ہم اس ہتھیار کو استعمال کریں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, سرکار کی بارگاہ میں, وہاں سے کرم ہو جائے گا, سب کھل جائے گا. یوسف میمن کی نشانی ماشاءاللہ. کلام. بیڑا محمد
والا بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا زر نہیں ہوں میرے پلے میرا کوئی وس نہ چلے زر نہیں ہوں میرے پلے میرا کوئی وس نہ چلے سونے گل نل لالے میں او گنہاریاں سونے گل نل لالے میں او گنہاریاں جس نے مدینے جانا شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے رل مل کے ویکھن روضہ اے سیاں ساریاں رل مل کے ویکھن روضہ اے سیاں ساریاں جس نے مدینے جانا اور چھوٹے شعر کی معذرت چاہتے ہوئے پانچواں شعر ماشاءاللہ آب زمزم میں پیوا او تھے میں مراں تے جیواں آب زمزم میں پیوا او تھے میں مراں تے جیواں صدقہ نواسیاں دا صدقہ نواسیاں دا سن میریاں زاریاں صدقہ نواسیاں دا صدقہ نواسیاں دا سن میریاں زاریاں جس نے مدینے جانا سبحان اللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد سبحان اللہ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے خوش آمدید روحانی گلدستہ میں موجود ہیں کم سن سناخہ ساجد بھائی سید افنان شاہ کلام سنائیں گے کون سا سنائیں گے یا رسول اللہ کر دے ہم غلاموں پہ کرم آپ شاید ہے خفا ہو جائیں راضی محترم یا رسول اللہ کر دے ہم غلاموں پہ کرم آپ شاید ہے خفا ہو جائیں راضی محترم راستے سوسان حافظ بند ہیں اس کول بھی راستے سوسان حافظ بند ہیں اس کول بھی بے بسی کی بن گئے تصویر ہم شاہ امم بے بسی کی بن گئے تصویر ہم شاہ امم یا رسول اللہ کر دے ہم غلاموں پہ کرم آپ شاید ہیں خفا ہو جائیں راضی محترم یا رسول اللہ کر دے ہم غلاموں پہ کرم آپ شاید ہیں خفا ہو جائیں راضی محترم آدمی کو آدمی سے خوف ایسا العما آدمی کو آدمی سے خوف ایسا العما آدمی کو آدمی سے خوف ایسا العما آدمی کو آدمی سے خوف
ایسا الغمام آ گئے کس درد بادی میں ہم شاہ غمم آ گئے کس درد بادی میں ہم شاہ غمم یا رسول اللہ کر دیں ہم غلاموں پہ کرم آپ شاید ہیں خفا ہو جائیں راضی محترم یا رسول اللہ کر دیں ہم غلاموں پہ کرم آپ شاید ہیں خفا ہو جائیں راضی محترم آپ کے در کے سوا کوئی نہیں ہے آسرا آپ کے در کے سوا کوئی نہیں ہے آسرا کھولتے پھر سے در رحمت تو رہ جائے بھرم کھولتے پھر سے در رحمت تو رہ جائے بھرم یا رسول اللہ کر دیں ہم غلاموں پہ کرم آپ شاید ہیں خفا ہو جائیں راضی محترم آمین آمین کیا بات سمارا ساجد بھائی مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جگہ پل رہے یہ دونوں جہاں وہ سخی آستانہ سلامت رہے وہ سخی آستانہ سلامت رہے حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50 حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50 آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار 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 سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ کا گھرانہ سلامت
سلامت رہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. اے الہ العالمین ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے. یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے. یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے. یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے. یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حضور کی شفاعت سے مشرف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا سلام پر أنت نور فوق نوري، أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا. ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك. يا رسول